میرا نام زینب ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ہے، جب میں گورنمنٹ شہید ملت کالج آف وومن کی طالب علم تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، گورنمنٹ کالجز کی پڑھائی کا نظام کیسا ہے۔ ہم 5 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا، تو ہم سب ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتے تھے۔ جو بھی اپنا ٹائم ہوتا ہم گروپس میں ہی آپس میں اسپینڈ کیا کرتے تھے۔ میں اپنی کالج کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ گورنمنٹ کالج عزیز آباد شیل پیٹرول پمپ کے بالکل اپوزٹ ہے، اور میں مین گیٹ کے انٹر ہوتے ہی ایک بڑا سا پیسیج ہے، اور اسی کے سامنے گراؤنڈ فلور پر کچھ کلاسز بنی ہوئی ہیں، اور فرسٹ فلور پر اس کے پھر چھت پر ہماری کلاسز گراؤنڈ فلور پر تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ فرسٹ فلور جو تھا اسے کانٹے دار جھاڑیوں سے پیک کیا گیا تھا۔ اگر ہم کسی سے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں بند ہے تو ہمیں طرح طرح کی باتیں کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے، لیکن اس فلور کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا۔ خیر، ایک دن ہماری ٹیچر نہیں آئیں اس سبجیکٹ کی جو ہمیں پڑھاتی تھیں، تو ہم لڑکیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اوپر والے فلور پر جائیں اور دیکھا جائے کہ آخر وہاں ماجرا کیا ہے۔ ہم میں سے 3 لڑکیوں نے اس بات پر حامی بھر لی کہ چلو چلتے ہیں، اور باقی کی 2 لڑکیاں ڈرتی بہت تھیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، ہم نے ان دونوں کو بہت فورس کیا، بٹ وہ نہیں مانی، اور ہم نے اوپر والے فلور پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فلور کی سیڑھیوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، تو اس سے بچ بچ کر ہم لڑکیاں اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئیں اور فرسٹ فلور پر پہنچ گئیں۔ ہم نے اس پورے فلور کا جائزہ لیا، تو وہاں کم از کم 10 سے 12 بڑی بڑی کلاسز تھیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے کوئی اس فلور پر نہیں آیا ہو۔ بڑے بڑے جھالے، مٹی کی موٹی موٹی تہ، اور ٹوٹی ہوئی ڈیسک پڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں ہی ہم باتیں کرتے ہوئے واپس نیچے کی طرف جا رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے علاوہ ہم 3 لڑکیاں تھیں کہ اتنے میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم میں سے ایک لڑکی جس کا نام سمیرہ تھا وہ غائب ہو گئی ہے۔ ہم اسے آواز نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر آواز دیتے تو وہ آوازیں گونجتی، کیونکہ ہم کسی کو بھی بتائے بغیر آئے تھے۔ ہم دونوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ آسانی سے مل گئی، لیکن یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ ہماری دوست ہمیں دکھی تو وہ ایک کلاس روم کے ونڈو کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور مسلسل ایک پوائنٹ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب ہم نے اس ونڈو سے کلاس روم کے اندر دیکھا تو وہاں ڈیسک پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی جو کنٹینیوسلی میری اس دوست کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کچھ نہیں، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور جیسے تیسے کر کے ہم نیچے آ گئے۔ پھر ہمیں اس بات کے حوالے سے کچھ ڈسکس نہیں کیا۔ ایک دن ہماری اس دوست کا بیہیویئر کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ ہم سے ذرا دور دور رہ رہی تھی۔ اس پورے ٹائم اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ خیر، کالج آف ہو گیا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ اب یہ کہانی کچھ الگ ہی موڑ لے رہی تھی۔ وہ ہماری دوست ایک ہفتے سے غائب تھی۔ اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے تو وہ رپلائی نہ کرتی، کال کرتے تو موبائل بند جاتا۔ تو ہم دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے گھر جا کر اس کا حال چال پوچھ لیں۔ جب ہم اس کے گھر گئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہماری وہ دوست ایک بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، اور اس کے آس پاس بیڈ کے چاروں طرف عجیب قسم کے تعویذات رکھے ہوئے ہیں، جسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی حصار باندھ گیا ہو۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری دوست اس حالت میں ہے، اور کافی پریشان بھی ہوئے۔ خیر، جب ہم نے اس کی امی سے پوچھا
تو انہوں نے بتایا جب سے یہ آخری دن کالج سے آئی ہے اس کی طبیعت اسی رات سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ رات میں جب سو رہے تھے تو اس کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی، ایسا کہ جیسے یہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہو۔ جب اس کی امی نے جا کے دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر اکیلی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کس سے بات کر رہی ہو تو وہ ایک دم چپ ہو گئی اور کھڑکی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ انہوں نے اسے تھوڑا ڈانٹا اور اس کو واپس سونے کا کہا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اس بات کو کہ اس کے کمرے سے اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے گھر والے جیسے ہی اس کے کمرے میں پہنچے تو اس کے چہرے پہ عجیب و غریب سی نشانات تھے، ایسا کہ جیسے بہت بری طرح اس پہ تشدد کیا گیا ہو۔ ایک مرد کی آواز میں بات کرنے لگی۔ چونکہ اس کے ابا حافظ تھے تو انہوں نے کچھ قرآنی آیتیں پڑھیں اور ایک پانی پہ پھونک کر اس پہ چھڑک دیا تو اس وقت ان معاملات میں تھوڑی بہتری آئی۔ اگلے دن پھر وہی چیزیں، رات میں ایک دم سے اٹھ جانا، چیخنا چلانا، مرد کی آواز میں باتیں کرنا۔ اب یہ سب چیزیں اس کے گھر والوں کے لیے تھوڑی الارمنگ تھی، تو اس کے والد صاحب کے دوست تھے، وہ تھوڑی دینی تعلیم رکھتے تھے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے پورا گھر دیکھا تو اس لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ ہمارا گھر اوپر والے اس فلور پہ جانا، اس کا اس بلی سے آئی کانٹیکٹ ہونا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ اسی کالج سے پیچھے لگا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے وہ اسے ساتھ لے کے جائے گا۔ ہماری اس دوست کے علاج ہوئے، دم درود کیے گئے، جگہ جگہ اس کے لیے وظیفے کروائے گئے، اور وہ وقت آ گیا کہ ہماری پیاری دوست سمیرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اتنی چھوٹی میری پیاری دوست، اس کو میں آج بھی یاد کرتی ہوں اور روتی ہوں کہ ہمارے اس فیصلے نے ہماری پیاری دوست کی جان لے لی۔ اس بات کا ذکر ہم نے اپنی ایک ٹیچر سے کیا اس کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کالج نیا بنا تھا تو یہاں اوپر والے فلور پہ کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اوپر والا پورشن جنات کو بخش دیا گیا اور تب سے وہ سیل کیا گیا ہے، اور ہماری ٹیچر نے سختی سے منع کیا کہ اوپر والے پورشن میں نہ جائیں، اور ہمیں پرنسپل آفس لے جایا گیا۔ ہمیں ڈانٹ پڑی اور یہ کہا گیا کہ اس بارے میں اب کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی ایک دوست کھو دی ہے اس وجہ سے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے اور میرا ای میل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ پیارے دوستو، میرے چینل پہ موجود کہانیاں اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اپنی اس بہن کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میرا یہ چینل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔